فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ایک مرتبہ اور پڑھ لیا جائے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچے لوگ خاموش ہو جاؤ بیٹا. پڑھو درود و سلام ان پر جو دین و دنیا کے رہنما ہے. پڑھو درود و سلام ان پر جو دین و دنیا کے رہنما ہے، کہ انہی کے صدقے میں بٹ رہے ہیں عطا و جود و صفا کے تجربے. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، آپ سب کے حق العزیز معظم محترم مکرم ماسٹر محمد یوسف صاحب نے بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انعقاد کیا ہے. تھوڑی دیر آپ حضرات بھی اسی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ محفل میں بیٹھیں، تاکہ ان کی محبتوں میں آپ کی محبت شامل ہو جائے. ان کی انسیت میں ہماری آپ کی انسیت بھی پیوستہ ہو جائے، پشتہ ہو جائے، اور دونوں ایک رشتہ ہو جائے، تاکہ بارگاہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا آپ کا آنا بیٹھنا، سننا سنانا ہمارے لیے باعث فخر و نجات بن سکے. آمین.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، بس سریع انداز میں جو کچھ بھی جو سمجھیے کہ عربی میں کہا گیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہے. نہ خطبہ مسنونہ کے اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا. بچے خاموش ہو جاؤ ورنہ یکے بعد میرے کلمہ سب سے پڑھوایا جائے گا. ایک دو شعر بالکل تازہ ہے، سنا دیتے ہیں. درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سمت اندھیرا چھایا ہے، ہر سمت اندھیرا چھایا ہے، ہر سمت اندھیرا چھایا ہے. شہروں میں کنگالی ہے، ہر سمت اندھیرا چھایا ہے. شہروں میں کنگالی ہے. محروم تمہیں نہ کرتے، محروم تمہیں نہ کر دے. گٹھری دیکھی بھالی ہے، ہر سمت اندھیرا چھایا ہے. اور آج ہم جس سے غفلت برت رہے ہیں، جو ہمارے لیے نجات کی ضامن ہے، اس کی طرف ذہن کو مرکوز کیا گیا ہے کہ محراب عبادت میں آ جا، سن بات خدا کی دیوانے. محراب عبادت میں آ جا، سن بات خدا کی دیوانے. محراب عبادت میں آ جا، سن بات خدا کی دیوانے. ہر فضل یہاں پہ ملتا ہے، ہاں ہر فضل یہاں پہ ملتا ہے. رحمت کی ہریالی ہے، ہر فیض یہاں پر ملتا ہے. رحمت کی ہریالی ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم. سے پہلے بعد السلام کے خطبہ مسنونہ پڑھاتا ہوں. کیا کہتے ہیں اسے؟ خطبہ مسنونہ. بہت قسم کی، کبھی اختصار سے بھی ہے، کبھی تفصیل میں بھی. میں نے جس خطبہ مسنونہ کو پڑھا
اکثر اس میں خطبہ مسنونہ میں اپنا ایک طرح کا پرچے ہوتا ہے، اپنی بات کہی جاتی ہے، پہلے خدا کی، اس میں حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس مسلک کے ماننے والے ہیں، کس سے آپ کا تعلق ہے، لگاؤ ہے، اس میں بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی حقیقت بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ سے تخاطب ہوتا ہے، انسان مخاطب ہوتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بیان کرتا ہے اور آپ سے کو بھی جاننا چاہتا ہے۔ مثلا ہم نے خطبہ پڑھا نحمدہ، کیا پڑھا؟ نحمدہ، کون سے کیسا؟ نحمدہ، نحمدہ کا مطلب ہم سب اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ثنا کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لیتا ہے، تصور کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ تو خطبہ مسنونہ میں ہم نے پڑھا نحمدہ، یعنی ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ نحمدہ ونستعین، اور کیا کرتے ہیں؟ کیا کہا ہم؟ نستعین، یعنی استعانت طلب کرتے ہیں۔ کس سے طلب کرتے ہیں؟ جس کی حمد کی، اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ کیا طلب کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ نحمدہ ونستعین ونستغفر، اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہی تو بندہ چاہتا ہے، اور جو بندہ چاہ لیتا ہے وہ سمجھ جائیے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، کہ جو اللہ کی حمد کرتا رہتا ہو، اللہ سے استعانت مانگتا رہتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہتا ہو، وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر، نستغفر اللہ، ونؤمن بہ، ونؤمن بہ، اور اللہ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور کیا پڑھا ہم نے؟ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے، مسلمان وہی ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمان جب اپنے مکان سے، اپنے دکان کی طرف، اپنے گھر سے بازار کی طرف، اپنے گھر سے کوہسار کی طرف، اپنے گھر سے کاروبار کی طرف، اپنے گھر سے کسی کام کے لیے جب نکلے تو اللہ کی حمد کر کے نکلے، اللہ کی ثنا کر کے نکلے، اللہ پہ توکل کر کے نکلے۔ یہی تو پڑھ کے نکلا جاتا ہے، یہی تو یہ بتاتے ہیں، یہی تو یہ سمجھاتے ہیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی اے اللہ تیرے نام سے قدم کی ابتدا کی ہے اور تجھی پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں، اب آگے کا کام تیرا ہے۔ بھروسہ کر کے نکلے ہیں دکان جانے کا، بھروسہ کر کے نکلے ہیں بازار جانے کا، بھروسہ کر کے نکلے ہیں کاشتکاری کرنے کا، بھروسہ کر کے نکلے ہیں نوکری کرنے کا، بھروسہ کر کے نکلے ہیں امتحان دینے کا، بھروسہ کر کے نکلے ہیں ہر ایک کام کرنے کا۔ اے مولا اب تجھ پہ توکل کر لیا، تجھ پہ بھروسہ کر لیا، آگے کا کام اب تیرا ہے کہ تو اسے کامیاب کر دے، تو اسے کامران کر دے، مجھے سرخرو کر دے، مجھے شادماں کر دے، مجھے بہتر بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک نقطہ سمجھتے چلے جاؤ، ہمارے یہاں جو خطبہ مسنونہ بھی ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ ہمارے یہاں کا جو خطبہ ہوتا ہے، جو ابتدائیہ ہوتا ہے، اشاریہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملے گی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء خطبہ تو پڑھ دیتے ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ اسے ترجمانی نہیں کرتے، اسے بتاتے نہیں، اسے سمجھاتے نہیں۔ سمجھتے یہی ہے کہ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مجمع جانتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مخاطب جانتا ہے۔ ضروری ہے کہ عربی میں کیا پڑھ کے گئے، یہ پڑھ کے گئے تو کیا پڑھ کے گئے، چھوٹی سی آیت بار میں پڑھی ہے، اتنا بڑا خطبہ پڑھا۔ بہت سے مولانا کو دیکھیے گا، بہت سے علماء کو دیکھیے گا، مفکر کو دیکھیے گا، محدث کو دیکھیے گا، تھینکر کو دیکھیے گا کہ بڑے بڑے خطبے پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایک لائن کا خطبہ پڑھتے تھا، آج ہم نے خصوصی طور سے یہ خطبہ پڑھا ہے تاکہ یہ خطبہ آپ کا جائے، آپ کے لیے جو ہے حفظ ایمان بن جائے، جانے ایمان بن جائے، وجہ نجات بن جائے، اور آپ کے لیے اصل منبع یہ خطبہ ہی ہے۔ سمجھ جائیے اصل تقریر اسی میں پوشیدہ ہے، بلکہ ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک جملہ پوری رات کے لیے تقریر کافی ہو جائے گی۔ درود و سلام پڑھا جائے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر یہ بتا دیں کہ اسے مسنونہ کیوں کہا گیا؟ مسنون کے معنی سنت ہوتا ہے، ماسٹر صاحب سمجھے، مسنون کے معنی جو سنت ہے، جیسے ہم کرتے ہیں سلام مسنون۔ سلام مسنون کیا ہے کہ بھائی سلام مسنون، بہت سے لوگ خط میں لکھتے تھے پہلے کہ آپ میری طرف سے آپ کو سلام مسنون، بیٹا باپ کو لکھ رہا ہے، باپ بیٹے کو لکھ رہا ہے سلام مسنون، یعنی تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام یعنی سلام مسنون۔ تو خطبہ مسنونہ وہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صاحب صلاۃ و سلام سے، سیرت رسول اللہ صاحب صلاۃ و سلام سے صحیح ہے۔ محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ کا معنی کیا ہوا بتاؤ اے بچوں، اور کیسا بتاؤ؟ نحمدہ کے معنی ہے یعنی ہم سب نے اللہ کی حمد کی، کیا کی؟ اللہ کی حمد کی۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا، ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر، اسی بات کو وہ کہتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے، ٹیچر ہے بغل میں، یہ لوگ ٹیچر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، اشیاء بے اضداد، ہر شے دوسرے شے کی ضد ہے، یعنی ایک وقت میں آدمی یا تو عورت ہوگی یا پھر مرد ہوگا، دونوں نہیں ہوگا، رات یا دن، سمجھ گئے نا، خوشی یا غم، دونوں ایک وقت میں جمع ہو سکتا ہے۔ تو یا تو کھانا ہوگا، پانی ہوگا، گفتگو ہوگی یا خاموشی ہوگی۔ آج ہماری ذبح حالی یہی ہے، ہماری کمی یہی ہے، خامی یہی ہے کہ ہم میں کا کوئی بھی بندہ ایک فکر لیتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ علیہ صاحب السلام کے موضوع پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، علماء کو بلایا جائے، شورا کو بلایا جائے، اور اس کے ذریعے تھوڑی دیر اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، رسول کی نعت ہو جائے، اور اس پہ بیٹھنے والوں کی نجات ہو جائے، بیٹھنے والوں کی نجات ہو جائے۔ تو نجات کے لیے آپ کی توجہ بھی درکار ہے، آپ کا ذہن بھی درکار ہے، آپ کی فکر بھی درکار ہے، آپ کی اس طرف رجوعیت بھی درکار ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے یہ شروع کیا کہ اے اللہ
اے میرے رب، اے میرے خدا، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے، ثنا تیرے ہی لیے ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، نحمدہ ونستعینہ، اور ہم تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اور استغفار بھی تجھی سے کر بھی تجھی پہ کرتے، نؤمن بھی، ایمان بھی تجھی پر رکھتے ہیں، ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہی ہے نفس امارہ، یہی ہے نفس امارہ، یہی ہے تساہلی، یہی ہے خامی، یہی ہے کجی، یہی ہے خسارہ، یہی ہے ٹوٹا، جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، جس سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کہ کیا کہا ابھی وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے نفس امارہ، نفس شرور ہمارے نفس کو اچھائی سے بہکا کر برائی کی طرف نہیں لے جائے، خیر سے ہٹا کر شر کی طرف نہیں لے جائے، اچھائی سے ہٹا کر برائی کی طرف نہ لے جائے۔ اے اللہ ہم اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتے ہیں تاکہ اس کے شر کو خیر میں بدل دے، اس کی برائی کو اچھائی میں بدل دے، اس کی خرابی کو ستھرائی میں بدل دے، اس کی قباحت کو حسن میں بدل دے، اس کے ظلمت کو نور میں بدل دے، اس کی تاریکی کو ہدایت میں بدل دے، اس کی ضلالت کو اجالے میں بدل دے۔ درود و سلام پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ اور اے مولا تعالی، اے پروردگار عالم، اے خداوند قدوس، چھوٹے سے الفاظ میں، چھوٹے سے دائرے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ ایسے مستغیث ہوتا ہے، ایسی استعانت لے کر جاتا، ایسی طلب لے کر جا رہا، ایسی طلب لے کر جا رہا کہ پروردگار عالم اس کے اوپر جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، ہدایتوں کا نزول فرما دیتا ہے، انوار و تجلیات کا نزول فرما دیتا ہے، اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اپنی قربیت عطا فرما دیتا ہے، اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور اس کے قلب کو جھل جھل بنا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع ہو۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے پروردگار عالم، ہم اپنے جتنے ہمارے قلب میں، ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پیر میں، پورے اجسام سے جتنے بھی گناہ، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، جتنے اعمال سیئات گناہ ہم سے ہوئے سب تیری بارگاہ میں لے کر آئے، سب تیری بارگاہ میں لے کر آئے، سب تیری بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب تو تیری حمد کر دی، تیری ثنا کر دی، تجھ پر توکل کر دیا، تجھ پر ایمان لے لایا، تجھ پر بھروسہ کر لیا، اپنے نفس کے شرور کو، شرارت کو، نفس کی بے حیائی کو، نفس کی برائی سے ہم نے معافی مانگ لی، خاصداری پیش کر دی ہے، توکل تجھ پر کر لیا، بھروسہ تجھ پہ کر لیا، اعمال کی گندگی کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اس لیے کہ کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ صرف جو ہے خطبہ مسنونہ کو اگر ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرنے والے، ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، صرف اسی خطبہ مسنونہ کے اوپر اگر عمل کر لیں تو ہم ولی اللہ ہو جائیں، ہم ولی اللہ ہو جائیں۔ اگر انہی باتوں پر اگر اپنے آپ کو عمل کر دیا جائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی کرنا ہے۔ درود شریف پڑھا، ہم وقت کا ضیاع نہیں ہے، ہم وقت کا ضیاع نہیں ہے، ہم وقت کی ضیاع ہیں۔ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ من سیئات اعمالنا، کیا خدا پڑھا؟ من سیئات اعمالنا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ
وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ یہ خطبہ کس کا ہے؟ ہم نے جو پڑھا یہ خطبہ کس کا ہے؟ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اور یہ ہمیں عطا فرما کے عطا فرما دیے۔ اور اے اللہ، اور ہم دیکھیے اللہ سے کیسے دعا کر رہے ہیں، خطبہ مسنونہ نہیں ہے، یہ ہماری دعا ہے۔ ہماری پوری زندگی، ہماری لاج اس میں رکھی ہوئی ہے، ہماری حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ، اگر تو کسی کو گمراہ کر دے، اگر تو کسی کو گمراہ کر دے، تو چاہے گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر تو کسی کو ہدایت والا کر دے، کسی کو تو ہدایت عطا کر دے، ہدایت بخش دے، تو سب سر پیٹتے رہے، سارا جہان مخالف ہو جائے، ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، ہر کوئی تمہارا مناقشہ بند کرنے کی کوشش کرے، مگر تمہارے ایمان کو چھین نہیں دے۔ یہ ہمیں سوچنے ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسی قوت ایمانی ہونی چاہیے، ایسی شوکت ایمانی ہونی چاہیے، ایسی عظمت ایمانی ہونی چاہیے، ایسی رفعت ایمانی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت سے لوگوں کو روکنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت چاہنے والے نہیں، وہ ہدایت چاہنے والے نہیں ہے، اور جو ہدایت چاہنے والے ہیں اللہ انہیں درجے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم اس شخص کی، اس جماعت کی، اس طبقے کی، ان لوگوں کو راہ راست نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود ہدایت کا راستہ طلب نہ کرے، ہدایت کا راستہ نہ چاہے۔ مثال کے طور پر بیٹا بہت اچھے کھانا بنا، ماں دوڑی چل رہی ہے پلیٹ میں لے کر بریانی، قورمہ، پلاؤ، گولہتی، وہ کھانا ہی نہیں چاہ رہا، کھانا ہی نہیں چاہ رہا۔ ماں پوری حویلی میں دوڑ جائے، پورے مکان میں دوڑ جائے، لیکن وہ کھائے گا نہیں۔ ماں پریشان ہو کے چھوڑ دے گی، چھوڑ دے گی، نہیں کھلاوے گی۔ تو وہی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت تو بڑھ رہی ہے، رحمت بڑھ رہی ہے، برکت بڑھ رہی ہے، نور بڑھ رہا، سب کچھ بڑھ رہا، لیکن جب نہیں لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو ہدایت نہیں دیتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ جسے ہدایت دے دیتا ہے، جسے ہدایت دے دیتا، جسے ہدایت دینا چاہے اس کی ہدایت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم ہدایت والے ہیں نا، سبحان اللہ، آمین، ہم سب ہدایت والے ہیں، یعنی کلمے والے ہیں، تو فوراً وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پڑھو سب مل کر، نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، سب پڑھو، ہوتے بندے سب، نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پھر پڑھو دل سے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب مل کے پڑھو، پھر اس کی فضیلت بتا لیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، پڑھا سب نے، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے، آپ نے، سب نے پڑھا، اس کا فائدہ، اس کا سند، اس کی دلیل، ان عبادۃ بالسمع سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن سامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول اللہ صاحب الصلاۃ والسلام میں میں حاضر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانی کلمات فرما رہے ہیں۔
سنا میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله حرم اللہ علیہ النار۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی کہا من شہید لا الہ، جس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشهد ان، اور اس بات کی گواہی دے دی، اس سے آپ دوسرا کلمہ کرتے ہیں، کلمہ شہادت کرتے ہو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہید لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس بندے نے، جس بندی نے یہ کلمہ کہہ دیا، اس کی گواہی دے دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشهد ان ونشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، یہ انعام آتا ہے، یہ بخشش آتی ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، یعنی وہ بندہ مومن، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ جوان، وہ بوڑھے جس نے کلمہ پڑھا وہ کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کل روز محشر وبا ہوگا، کل روز محشر وبا ہوگا، ایک شخص ایسا آئے گا کہ اول سے آخر تک اس کے اعمال گناہوں کے، ابن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ سر سے پاؤں تک پوری زندگی یوں سمجھو کہ گناہ کرتا رہا، کفر پہ رہا، شرک پہ رہا، برائی میں رہا، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے، کہہ دو سبحان اللہ، ہدایت مل گئی۔ مولانا شمشیر کو دیکھ کر، ان کے کلمات کو پڑھ کے، یہ مولانا کو دیکھ کر، وہ دیکھ کر، کسی کی تلقین سے، کسی پیر صاحب سے، صوفی ساجد صاحب کی تلقین سے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا، زندگی نے وفا نہیں کیا، یوں سمجھ لو، زندگی نے وفا نہیں کیا، یوں سمجھ لو، پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انتقال ہو گیا، جب وہاں گیا تو پوری گٹری گناہوں کی اس کی، کوئی عمل نہیں کیا اس نے، سارے ترازو تو تولے گئے، خالی گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، کھڑا ہے نظام پہ، کھڑا ہے بغل میں، فرشتوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتا یہ سارے گناہ تیرے ہی ہیں؟ کہا ہاں بے شک میرے ہی۔ کہا تیرے ساتھ نا انصافی تو نہیں ہوئی؟ اللہ تو عدل کرنے والا۔ کہا بے شک میرے ساتھ عدل ہوا ہے۔ کیا کہتا وہ بندہ کہ میرے ساتھ عدل ہی ہوا ہے، کوئی بھی اس میں بڑھوتری نہیں ہے، جتنا میں نے کیا تھا سب اس میں درد ہے۔ کہا کچھ کہنا ہے؟ کہے کیا؟ ہے ہی نہیں کچھ، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جہنم کی طرف، جہنم کا مقدار لے چلو ہمیں جہنم کی طرف۔ جیسے ہی فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، ایک فرشتہ آیا، ٹھہرو 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 ٹھہرو، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرو، رکھو اس کے گناہوں کے انبار میں پلڑے پر، ایک پلڑے پر اس کے گناہوں کے انبار رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے پہ ایک ٹکڑا رکھا جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا جائے گا، اور جو ہی تولا پھر جائے گا تو گناہوں کے پلڑا، گناہوں کا پلڑا جو ہے، پلڑا سمجھتے ہو نا، یہاں الگ تو نہیں بولتے، بہاری بھاشا بولتے ہیں،
ایک حصہ جو بھی وزنی تھا، بہت وزندار تھا، وہ ہوائی ہو جائے گا، اور وہ پلڑا جس کا چھوٹا تھا ٹکڑا رکھا گیا تھا وہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ کہا تو سبحان اللہ۔ شخص خود تعجب میں متعجب ہو جائے گا، خود گھبرا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یہ کیا ہوا، کیا رکھ تم نے کر دیا؟ ارے بھائی رکھا تو کیا رکھا؟ کہا کچھ نہیں رکھا، بس اس نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی کلمہ رکھ دیا ہے۔ کلمہ اتنا بھاری ہو گیا کہ تمام گناہ غفور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ اصل ہے۔ کلمہ اگر آپ کلمے کو سلامت لے کر چلے گئے، ہم سلامت لے کر چلے گئے تو سب گناہ غفور ہو جائیں گے۔ اور کلمہ کی حفاظت کلمہ ہی کرتا ہے، کلمے کی حفاظت کلمہ ہی کرے گا۔ اور کلمے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب کلمے کا سائیکل ہوگا۔ اسی لیے تو صوفی ساجد صاحب اسلام نگر والوں کو، اس علاقے والوں کو بار بار اسی کا سائیکل کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ حلقہ۔ کیا آپ ہو گئے ہو حلقہ؟ چھوٹی کاف سے آپ ہل گئے حلقہ، اصلے کرواتے ہو حلقہ، ہو جاؤ بھاری۔ بار بار کلمہ پڑھواتے ہیں تاکہ یہ کلمہ آپ کا صحیح ہو جائے اور کلمے کے ذریعے آپ صحیح ہو جائے۔ دونوں مسلمان پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھنا عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، ہمیشہ کلمے کا سائیکل کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، اسی اعتقاد سے، اسی بھروسے سے، اسی کیفیت سے، تب جا کے تمہیں تجلیات الہی کا جو ہے تمہارے قلبوں پر نزول ہوگا۔ اب خطبہ مسنونہ کے بعد بتوفیق الہی میں نے پہلے تعوذ پڑھا، پھر بسملہ پڑھا، تعوذ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ واحد، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے جو رجم کیا، دھتکارا، تیری بارگاہ سے نکالا، جو لعنتی ہے، ملامتی ہے، جو ہمیشہ جو ہے لعنتی والا کام کرتا رہے گا، ملامتی والا کام کرتا رہے گا، ہم اس سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے۔ اب یوں سمجھو، مجھ سے یوسف صاحب سے تناؤ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تفریق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، مارکے کی بات بتا رہا ہوں، اختلاف ہو گیا تو صلح کی گنجائش بے پناہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ حکم یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس میں تلخی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ حسن خلق پیش کیجیے، حسن خلق پیش کرتے رہیے تو اس کی طبیعت طاہرہ پہ جو کثافت آ گئی، گندگی آ گئی ہے، نفس امارہ نے قبضہ جما دیا ہے آپ کے حسن اخلاق کے ذریعے، بہو تھوڑا سا ایسے ہو گئی، ساس تھوڑا سا ایسے ہو گئی، شکوہ مت کرو بہو، شکوہ مت کرو ساس کا، شکوہ مت کرو دوست کا، شکوہ مت کرو پڑوسی کا، اپنے حسن اخلاق کو بڑھا دو، سبحان اللہ، اپنے ذرا سا حسن اخلاق کو بڑھا دو، اپنی اچھائی کو بڑھا دو، تو اس کی جو طینت طاہرہ ہے، طبیعت طاہرہ ہے، وہ اس کو مچوڑے گی، ملال پیدا کرے گی، اس کو غمگین کر دے گی کہ یار تو اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے برائی رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا رکھتا ہے، وہ تو تیرے حق میں بھلائی رکھتا ہے، وہ اچھائی رکھتا، تو وہ اس کا قلب جو ہے اس کے نفس کو ملامت کرتے کرتے قلب کو سیدھا کر دے گا، سبحان اللہ، اور پھر دونوں کی تفریق محبت میں بدل جائے گی، الفت میں بدل جائے گی، یعنی اس کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ چلیے صاحب، تاکہ وہ برائی سے دور ہو جائے،
کیا مطلب ہے؟ برائی سے دور ہو جائے. اگر کوئی آپ کا دشمن ہو اس سے زیادہ بھلائی کرنا شروع کر دو, اچھائی کرنا شروع کر دو, اس کے خلاف اور پروپیگنڈا نہ کرو, بس اس کو بہتر کہنے کی کوشش کرو, تو یقیناً جو ہے اس کے قلب میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. لیکن یہ دشمن ایسا, یہ تو انسان کا, یہ دشمن ایسا کہ اگر اس سے آپ بھلائی کرنا چاہو گے تو اور موٹا ہو جائے گا, اور تندرست ہو جائے گا, اور توانا ہو جائے گا, اور تم کو پٹخ مارے گا, اور تم کو گرانا چلا جائے گا, اور تم کو ذلیل کرنا چلا جائے گا, اور پھر تم اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, تم اس سے کشتی بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تم اسے دیکھتے نہیں. کہو سبحان اللہ. تم اسے دیکھتے نہیں, اور وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. وہ شیطان, میری ماں اور بہنیں اس کو غور سے سنیں کہ شیطان ہر وقت ہمیں تمہیں دیکھتا رہتا ہے. ہم اسے نہیں دیکھتے, ہم اس سے غافل ہیں, لیکن وہ ہم سے غفلت نہیں برتتا ہمیں برائی کروانے میں. تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ جب وہ ہمیں دیکھتا ہم اسے نہیں دیکھتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کی بارگاہ میں چلے. جو اسے دیکھتا ہے وہ اسے نہیں دیکھتے. ہم اس کی بارگاہ میں چلے. غور کرنے کی بات ہے, نقطے کی بات ہے. شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. ہم دشمن سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دشمن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. اور میرا دشمن ہر وقت ہمیں دیکھ رہا, ہر وقت ہاتھ لگا ہے, ہر وقت ہتھ کنڈا استعمال کر رہا, ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا. وہ ہمیں دیکھ رہا. تو اے بھائی کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے, اس کے جو ہے مکان میں جانا چاہیے, اس کے قبضے میں چلے جانا چاہیے. جو اسے دیکھتا ہے وہ اسے نہیں دیکھتا. تو رب تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے, اس سے کوئی چیز غیب نہیں, سب شہادت ہے. وہ اسے دیکھتا ہے. تو ہم اسی لیے اللہ سے یہ استعانت طلب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں, بچا لے اس سے. کس سے؟ بچا ہمیں اس سے جو میرا ہی نہیں میرے باپ کا بھی دشمن ہے. جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ نہ پڑھے, زیب نہیں دیتا. اگر بغیر پڑھے ہوئے بسم اللہ اور بغیر اعوذ باللہ پڑھے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے تو وہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ, وہ بھی داخل ہو جاتا. اور داخل ہونے کے بعد کوئی کونا ڈھونڈتا, کوئی کونا ڈھونڈتا. پہلے ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, اس کی جگہ مل جاتی ہے, ہم دے دیتے ہیں. پھر وہ جگہ میں بیٹھ جاتا. پھر دھیرے دھیرے وہ بیٹھتا ہے, پھر لیٹتا ہے, پھر سوتا ہے. پھر آپ جو ضم ہو جاتا ہے. اب اس کی حرکت شروع ہو جاتی ہے. جب اس کو جگہ مل جاتی ہے مکان میں تو وہ حرکت شروع کر دیتا. سب سے پہلے اپنے دوست سے مدد لیتا. کس سے لیتا ہے؟ اپنے دوست سے مدد لیتا. اور اس کا دوست آپ کے قلب میں رہتا ہے. اس کا دوست آپ کے قلب میں رہتا ہے. آپ کے قلب میں کون سے رہتا ہے؟ وہ نفس امارہ رہتا ہے. اور کیجیے, نفس امارہ قلب تو کہہ دیا ہم نے, لیکن وہ یہاں رہتا ہے ناف کے نیچے, ہے نا, سمجھ گئے, اور مجھ کے اوپر. زنشوں میں فرق ہے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب اس کو بہکاتا رہا, بہکاتا رہا. اس کو بہکانے میں کیا کرے گا؟ بہکائے کیسے بھائی؟ اب ساس کے ساتھ آیا ہے تو بہو میں اختلاف, بہو کے ساتھ آیا تو ساس میں اختلاف, بیٹے کے ساتھ آیا ہے تو باپ سے اختلاف, باپ کے ساتھ آیا تو بیٹے کے ساتھ اختلاف. اچھا چلیے صاحب, پھر اس کے بعد میاں بیوی میں اختلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا شیطان, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتا ابلیس میرے دوست کتنے ہیں؟ بہت لمبی چوڑی سیڑھی تھی. حدیث شریف بہت لمبی چوڑی, سینکڑوں سے اوپر بیان کر دیا, میرے یہ دوست, میرے یہ دوست, میرے یہ دوست, میرے یہ دوست. اللہ کے رسول نے کہا بس کر, بس کر. آپ دشمنوں کی فہرست بتا. تو اس نے کہا دشمن بھی بہت, دشمن بھی بہت ہے,
بدو بدل سب سے بڑا تیرا دشمن کیا کون ہے؟ کیا حضور تو آپ سامنے بیٹھے تو شریف اللہ صلی محمدی ہماری صلو علیہ الصلوۃ والسلام. کہا یا رسول اللہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہے سب سے بڑے دشمن اور نہ جانے کتنے دشمن پیدا کرتے ہیں. یہی تو ہے روکنا ہے. اور بہنیں بھی سنیں گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھے. جب بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے اوپر توکل کرتے چلیں گے تو آپ فاسد نظریں غور کریں. بازاروں میں جاتی ہیں, کوثاروں میں جاتی ہیں, فاسد نظریں آپ پر اٹھا کرتی ہے. شر و فتن وہیں سے پیدا ہوتا ہے, برائیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں. جب آپ اللہ پر توکل کر کے, اللہ پر بھروسہ کر کے, اللہ پر جو ہے اطمینان کر کے, اللہ کا نام لے کر, اللہ کے کلمات پڑھ کے جب آپ جائیے گا تو جب وہ کوئی بھی باطل نگاہ, شر کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گی تو فوراً وہ رحمت کا فرشتہ, برکت کا فرشتہ, حفاظت کا فرشتہ اس کی باطل نگاہوں, فاسد نگاہوں, شر نگاہوں کو اسی کے اوپر لوٹا دیتا ہے اور آپ کی حفاظت ہو جاتی. اسی طریقے سے اگر مرد بھی پڑھتا چلا, مرد بھی اسی انداز میں کیفیت میں بازار میں چلے تو اس کے بھی جو ہے محافظین اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. المختصر آیت مقدسہ کی ترجمانی کر لی جائے. کافی وقت ہو گیا تو دوسرا پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. ترجمہ تو کرتے ہیں یار. سلام پڑھتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں, آیت پڑھنا. قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. تحقیق یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آئی, حجت آئی, دلیل تمہارے لیے, آئیڈیل, نمونہ, ثبوت, دلیل, برہان, حجت, عرفان اپنے رسول کو مبعوث. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور اس نبی پر ہم نے نازل فرمایا کسے؟ کتاب مبین بھی. کیا فرمایا؟ کتاب مبین. نبی حجت ہے. حجت سمجھتے ہیں, حجت سمجھ رہے ہو بچے, حجت سمجھ رہے ہو جوانوں, دلیل سمجھ گئے, سرٹیفکیٹ, بنیاد وہی ایرو ہے, وہی ریڈار ہے. جو سمجھو اس ریڈار پہ اگر چلے گے آپ, ہوائی جہاز اگر اپنے ریڈار سے بھاگ جائے تو کرش ہو جائے, بھٹک جاتا ہے, پھر اسے ہوائی نہ ہوائی اڈا نہیں ملے گا. کمپاس سے بھاگ گیا, ریڈار سے بھاگ گیا, سمجھ گئے, اپنے ایرو سے بھاگ گیا تو وہ خراب ہو سکتا ہے, بہک جائے گا, نہ جانے کہاں پھٹ جائے گا. تو وہی حال ہے, نبی کو حجت بنا کر بھیجا. اب کیسا حجت بنا کر بھیجا؟ صرف ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, اس کو پہلے بیان کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, حجت بن کر آئے, دلیل بن کر آئے, نمونہ بن کر آئے, آئیڈیل بن کر آئے, ہمارے لیے راہبر و رہنما بن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کے ساتھ سفر پر تھے, چلے جا رہے ہیں, ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں, راستہ چل رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی پر, ساتھی بھی اونٹنی پر, دونوں چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ آئی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے. سبحان اللہ, ٹھہر جاتے ہیں. ساتھی بھی, یعنی آپ کا جو ساتھی تھا وہ صحابی تھا, امتی تھا, وہ ساتھی تھا, وہ بھی رک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں, اونٹنی سے اتر جاتے ہیں اور قدم در قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک میدان نظر آتا ہے,
صحابی بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. صحابی کو دور ہی سے نظر آیا، صحابی سمجھ گئے کہ یہ خطہ جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ قبرستان کی ہے. کیا ہے؟ کیا جگہ تھی؟ وہ قبرستان تھی. دو ابھری ہوئی قبر نظر آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ دو ابھری ہوئی قبر نظر آ رہی تھی. باقی جو ہے ملی ہوئی نظر آ رہی تھی، زمین کے برابر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم در قدم علماء سے سنتے رہے ہوں گے. تھوڑا انداز الگ ہے، مزاج الگ ہے، کیفیت الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم در قدم پڑھتے رہے اور دونوں قبروں کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے. کہو سبحان اللہ. قبریں پرانی تھی. کیا بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی تھی؟ کیا بھائی کہ آنے سے پہلے کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. سامنے ایک کھجور کا درخت نظر آیا. کہو سبحان اللہ. سامنے ایک کھجور کا درخت نظر آیا. قدم بڑھایا، خود سے یا صحابی سے، صحابی سے یا خود سے. ایک کوپن اس میں سے، ایک پلو اس میں سے، ایک چھڑکا اس میں سے کھینچ کر توڑا یا کاٹا، توڑا یا کاٹ دیا. اس میں سے کاٹ دیا، یعنی کھجور کے پلوں کا آپ نے قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. آپ نے اس کو مردہ کر دیا. کیا کر دیا؟ سے نکال دیا، الگ کر دیا، یعنی اس کے جسم سے الگ کر دیا، کاٹ دیا. لے کر آئے، صحابی سے کہا اس کو پھر ٹکڑے کرو، اس کو ٹکڑے کرو، اس کو پھر کاٹو، اس کو پھر چیرو. صحابی نے چیر دیا. اب وہ کھجور کا پلو دو حصے میں ہو گیا. غور کرنے کی بات ہے، جو ہم مثال دینا چاہ رہے ہیں، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو حجت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اگر یاد کر لو گے تو کوئی آپ کو بھکا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے، آپ کو کوئی جو ہے پھسلا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے، کوئی ٹکمگا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے. رسول کی ہر بات، ہر فعل، رسول ہی حجت ہے تو رسول کی ہر بات حجت ہے. رسول دلیل ہے تو رسول کا ہر فعل دلیل ہے. رسول آئیڈیل ہے تو رسول کی ہر ادا آئیڈیل ہے. رسول نمونہ ہے تو رسول کی ہر چیز نمونہ ہے. اب رسول نے چیر دیا. اب غور کیجئے، اب یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوال کرنے سے پہلے اس کو پھر چیرو. صحابی نے چیر دیا. اب وہ کھجور کا پلو دو حصے میں ہو گیا. غور کرنے کی بات ہے، جو ہم مثال دینا چاہ رہے ہیں، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو حجت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اگر یاد کر لو گے تو کوئی آپ کو بھکا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے، آپ کو کوئی جو ہے پھسلا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے، کوئی ٹکمگا نہ سکے گا آپ کے عقیدے سے. رسول کی ہر بات، ہر فعل، رسول ہی حجت ہے تو رسول کی ہر بات حجت ہے. رسول دلیل ہے تو رسول کا ہر فعل دلیل ہے. رسول آئیڈیل ہے تو رسول کی ہر ادا آئیڈیل ہے. رسول نمونہ ہے تو رسول کی ہر چیز نمونہ ہے. اب رسول نے چیر دیا. اب غور کیجئے، اب یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوال کرنے سے پہلے ابھی دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کرتے کیا، کرتے کیا ہے. حدیث مشہور ہے، علماء خود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درخت سے اس کو کاٹا، پھر اس کے بعد پھر ٹکڑے کیا اور اس کے بعد ایک اس کی قبر پر، ایک اس کی قبر پر رکھ دیا. جو ہے ساتھی جو تھا وہ تعجب میں تھا، وہ تحیر ہو رہا تھا. آخر میں سوال کر ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا فعل آپ نے کیا، یہ کون سا کام کیا، یہ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں نے وہاں سے کاٹ دیا لیکن یہ مرا نہیں. سبحان اللہ. وہاں سے ہم نے اس کو کاٹ دیا، یہ زندہ ہے. چیر دیا، زندہ ہے. اور یہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ تر و تازہ رہے گا، جب تک یہ ہرا رہے گا تب تک یہ زندہ رہے گا. یہ کھجور کا پلو، یہ کھجور کی ٹہنی، یہ کھجور کا درخت زندہ رہے گا. کاٹ دیا ہم نے، چیر دیا ہم نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر بھی یہ زندہ ہے. اس لیے کہ یہ ہرا ہے، یہ زندہ ہے، یہ ہرا ہے. اور ہرا ہے اسی لیے ہم نے یہاں کھڑا ہے،
اسی لیے ہم نے یہاں اس کو دھرا ہے، قبرستان پہ اس کو اسی لیے دھرا ہے. کہا یا رسول اللہ دھرنے سے کیا ہوگا؟ کہا جب تک ہرا رہے گا زندہ رہے گا، اور جب تک زندہ رہے گا ہرا رہے گا. اور کیجیے، جب تک زندہ رہے گا ہرا رہے گا، اور جب تک ہرا رہے گا زندہ رہے گا، اور جب تک زندہ رہے گا حمد الہی کرتا رہے گا، حمد الہی کرتا رہے گا، تسبیح مولا پڑھتا رہے گا، تسبیح مولا پڑھتا رہے گا، ذکر الہی کرتا رہے گا. ایک ایک انگ اس کا اب ذکر الہی کرتا رہے گا. اب اندازہ لگایا جائے جب ذکر الہی کرے گا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب ذکر الہی یہاں کرے گا تو رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، نور کا نزول ہوگا، عظمت کا نزول ہوگا، رفعت کا نزول ہوگا. کہا یا رسول اللہ سمجھ گیا کہ نزول ہوگا، اس پہ نزول ہوگا، نزول ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا قبر کے اندر رحمت چلی جائے گی، قبر کے اندر برکت چلی جائے گی، قبر کے اندر برکت چلی جائے گی، رحمت چلی جائے گی. اس سے ان کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی نجات ہو جائے گی. غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تسبیح جو ہے وہ بلے کھجور سے اتنی رحمت نازل ہوگی کہ وہ مردے کا عذاب دور ہو جائے گا. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو بتایا جائے یہ دونوں قبر والے کیسے گناہگار تھے؟ کیا کافر تھے؟ کیا مشرک تھے؟ کیا تھے یا رسول اللہ؟ یہ کیسا گناہ رکھتے تھے؟ یہ کیسی خطا رکھتے تھے؟ یہ کیسا اسیاں رکھتے تھے؟ اب اندازہ لگایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بہت بڑا گناہ نہیں رکھتے تھے، یہ جو بھی کرتے تھے گناہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو کام کرتے تھے اس کی پاداش میں پکڑے گئے، جس کے لیے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ان کی گرفت ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ جانتے ہی نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ بتایا جائے کیا کرتے تھے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے اس میں سے کیا بات ہے، ایک شخص اس میں سے ایسا ہے جو نمیمت کرتا تھا، چغلی کھاتا، اللہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس کو لڑانا اس کو بجانا، اس کو بجانا اس کو لڑانا. ان سے یوسف صاحب کو الگ کرتا ادھر کی ادھر کرتا اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو یہ گناہ نہیں سمجھتا تھا اور کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، عذاب میں جکڑ لیا. کہا یا رسول اللہ اب دوسرا کہا پیشاب کرتا تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے چھینٹوں سے، تو پیشاب کا چھینٹا ہونے کے پڑتا تھا اس سے یہ اعراض نہیں کرتا، بچاؤ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس پر عذاب کیا ہو رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ تو اب اس کی وجہ سے کہا اس کا عذاب دور ہو جائے گا. کہا یا رسول اللہ ہے کیا انداز. اب جو سمجھا جائے کہ وہ گناہ میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوپلے کھجور رکھ دیا. اے بدعقیدہ ذہن و فکر رکھنے والوں غور کرو، وہ بظاہر چھوٹا عذاب تھا، صرف کھجور کی کوپلوں سے اس کی تخفیف ہو گئی، اس کی معافی ہو گئی. اگر بڑا عذاب ہوتا تو رسول اللہ کیا نہ کرتے، رسول اللہ کیا نہ کر جاتے. صرف کھجور کی ٹہنیاں رکھ دی، کہا اسی سے اس کے عذاب ختم ہو جائیں گے، اس کے عذاب ختم ہو جائیں گے. اچھا صاحب ذرا بتایا جائے وہ کھجور جو حمد کر رہی تھی، حمد کر رہی تھی، درخت میں بھی حمد کر رہی تھی، کٹ گئی تو بھی حمد کر رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو بھی حمد کر رہی ہے، اور اس وقت تک حمد کرتی رہے گی جب تک وہ زندہ رہے گی. تو پتہ یہ چلا جو مردہ ہوتا ہے وہ ذکر الہی نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذکر الہی کرنا ہوگا. اگر ہم مردہ ہو گئے تو ذکر الہی چھوٹ گیا، ہماری عبادت چھوٹ گئی، ہمارا کلمہ چھوٹ گیا، کلام چھوٹ گیا، تسبیح چھوٹ گئی، قرآن چھوٹ گیا، حدیث چھوٹ گئی، عبادت چھوٹ گئی، ریاضت چھوٹ گئی. سمجھ آئیے کہ ہم مردہ ہو گئے. اچھا صاحب اور آگے بڑھا جائے، اور آگے دلیل ہے رسول، حجت ہے رسول. رسول جو ہے ہمارے لیے قرآن مت کرائے، حجت بن کرائے. اچھا صاحب چلیے کھجور کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ کیا وہ مردے کے لیے پڑھ رہی ہے؟